وہ ایئرپورٹ سے نکل کر باہر آ کر ارد گرد اپنی گاڑی کی تلاش میں نگاہیں دوڑانے لگا۔ ہائی سر، گڈ مارننگ، اس کے پرسنل ڈرائیور نے پاس آ کر کہا تو اس نے ناگواری سے اس کی جانب دیکھا اور سر کے اشارے سے اس کو جواب دیتا وہ تیزی سے گاڑی کی جانب بڑھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا تو ڈرائیور جلدی سے فرنٹ سیٹ کی جانب بڑھنے لگا تو اس نے جلدی سے اسے پکارا، تم رکشہ کرواؤ اور بیورو پہنچو، یہی تمہاری سزا ہے، مجھے 5 منٹ انتظار کروانے کی۔ وہ سر چہچے میں بولا اور پھر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر گاڑی اڑاتا نکل گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ CID بیورو میں موجود تھا۔ وہ جیسے اندر داخل ہوا تو سب لوگ اس کے احترام میں کھڑے ہوتے سلام کر گئے۔ وہ اپنے سر کے اشارے سے انہیں سلام کا جواب دیتا اپنے آفس کی جانب بڑھ گیا۔ اندر داخل ہوتے اس نے اپنے اسسٹنٹ کو اندر آنے کا کہا، انسپیکٹر MK کدھر ہیں اس وقت؟ انہیں فوراً میرے آفس میں بھیجیے تاکہ میں ان سے اچھے سے ڈسکشن کر سکوں۔ وہ اسمارٹ لہجے میں بولا تو اسسٹنٹ گم گو کیفیت میں کھڑا رہا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ جائیے جا کر بلائیے نا، وہ یہاں کی سینئر وہی ہے نا؟ وہ ناگواری سے سر چڑک کر بولا، سر میم تو موجود نہیں ہے بیورو میں۔ اسسٹنٹ نے ڈرتے ڈرتے کہا تو اس کے ماتھے پر انگنت بل پڑ گئے۔ جہاں بھی ہیں انفارم کرو اسے اور فوراً میرا حکم دیا جائے کہ میں نے اسے بلایا ہے۔ وہ سر چہچے میں بولا تو اسسٹنٹ سر ہلاتا ہوا باہر کی جانب بڑھ گیا اور وہ پرسکون سا کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے کچھ سوچنے لگا اور اس کے چہرے پر ایک پر اسرار سی مسکراہٹ تھی۔ مسکان نے ہاسپٹل کے کوریڈور میں داخل ہوتے ارد گرد دیکھا تو پھر وہ اسٹاف کی جانب بڑھ گئی اور ابھی وہ یونیفارم چینج کر کے ماسک لگانے کے لیے اپنا اگلا قدم بڑھانے ہی لگی تھی کہ اس کی پاکٹ میں موجود فون بجنے لگا۔ اس نے اپنی ٹراؤزر سے فون نکالا تو نمبر دیکھ کر چونک گئی۔ ہیلو میم، کہاں ہیں آپ؟ ACP سر بہت غصے میں ہے۔ اسے فون اٹھا کر کان کو لگایا کہ دوسری طرف سے کہا گیا۔ وہ لب بھینچ کے رہ گئی۔ انہیں انفارم کر دو کہ میں ایک کیس کے سلسلے میں ہاسپٹل آئی ہوں اور نہیں آ سکتی فی الحال، وہ منہ بنا کر بولی اور ساتھ ہی اس نے کال کاٹ دی اور پھر اس کے قدم آپریشن تھیٹر کی جانب تھے۔ وہ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد گھر واپس آئی اور اس نے آتے ہی DCP صاحب کو فون کیا۔ سر، انسپیکٹر مسکان خان۔ فون اٹھاتے ہوئے وہ تعارف کروانے لگی اور پھر مختصر کیس کے بارے میں ڈسکشن کرنے لگے۔ آپ ACP رانا صاحب کو سب بتا دیجیے گا، DCP صاحب نے کہا تو اس کے حلق میں جیسے کانٹے سے چبھنے لگے اور پھر وہ سر چٹک کر اس نے فون بند کر دیا۔ اگلے دن وہ صبح ہی CID بیورو پہنچی تو ACP صاحب نے فوراً اسے اپنے آفس میں طلب کیا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو اس شخص کو دیکھ کر جیسے اس کے حلق میں خلق ہی خشک ہو گیا تھا۔ وہ خود پر قابو کرتے سلام کرتے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے آپ کو بیٹھنے کا کہا، انسپیکٹر MK، ACP خازان رانا نے تلخ لہجے میں کہا تو لب کچلتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ کھڑی ہو جاؤ۔ جی؟ اس کے حکم پر بے یقینی سے بولی۔ میں نے کہا اٹھ کر کھڑی ہو جاؤ اور اجازت لے کر بیٹھو۔ غازان رانا نے کہا تو لب کچلتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ سر، کیا میں بیٹھ سکتی ہوں؟ وہ چبا چبا کر بولی تو غازان رانا نے اسے آنکھیں سکیر کر دیکھا۔ نہیں۔ وہ دو ڈوک انداز میں بولا تو مسکان کا دل چاہا کہ اس شخص کا سر ہی پھاڑ دے۔ پہلے میرے اس سوال کا جواب دیجیے کہ آپ میرے کل حکم کے باوجود یہاں آپ سے حاضر کیوں نہیں ہوئی؟ اب آپ کی یہی سزا ہے کہ آپ کھڑی رہ کر ساری میٹنگ اٹینڈ کریں۔ غازان رانا کے حکم پر اس کا دل چاہا کہ ایک ہاتھ سے تھپڑ اس کے چہرے پر مارے، مگر ہائے رے افسوس، اس کے دل کے ارمان دل میں ہی رہ گئے۔ سر، میں ایک کیس کے سلسلے میں ہاسپٹل میں کام کر رہی تھی اور ایک انڈر کور ایجنٹ کے طور پر یہ میرا کیس ہے، تو اس لیے مجھے بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا پڑتا ہے۔ وہ سر چٹک کر بولی، آج کے بعد سے ہاسپٹل کا وہ کیس آپ ہینڈل نہیں کریں گی بلکہ انسپیکٹر ہما کریں گی۔ اس نے اندر داخل ہوتی انسپیکٹر ہما سے کہا تو اس کا چہرہ کھل اٹھا اور مسکان کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا۔ سر، پچھلی 2 مہینوں سے میں اس ہاسپٹل میں اپنا ایک مقام بنا پائی ہوں اور انسپیکٹر ہما وہ کام نہیں کر سکتی جو میں کر سکتی ہوں کیونکہ میں نے MBBS کیا ہوا ہے۔ وہ تب کر بولی، MBBS کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں 5 منٹ میں ہما کی MBBS کی ڈگری بنوا سکتا ہوں، تمہیں اس بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس پارٹ لہجے میں بولا تھا۔ اور ریلی سر، اگر کسی نے کسی میڈیسن یا کسی کیس کے سلسلے میں سوال کر لیا تو مس ہما کیسے جواب دیں گی؟ ان کے دماغ میں آپ MBBS کا پورا نصاب بھی داخل کر دیں گے کیا؟ وہ پھر سے اپنے نام کی ایک ہی تھی اور یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ جواب نہ دے دی۔ اس کے جواب پر غازان رانا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھ سے جھگڑا کرو گی؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم ہی سمجھدار ہو؟ وہ آپ سے تن پر آ چکا تھا اور یہ اس کے غصے کی انتہا تھی۔ ACP رانا، یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟ ایک پولیس والے کو اپنے جذبات اور غصے پر ہمیشہ قابو ہونا چاہیے۔
डीसीपी साहब ने अंदर दाखिल होते हुए गुस्से से कहा। तो मुस्कान ने उसे जताती निगाहों से देखा और गजान ने लब भींच कर उसे देखा और उसके चेहरे पर दबी दबी मुस्कुराहट पर गजान नाना का गुस्सा मजीद बढ़ गया। फिर मुस्कान ने उसकी शिकायत की कि वैसे ये केस छोड़ने का कह रहे हैं और इंस्पेक्टर हुमा को देना चाहते हैं, तो मजीद उन्हें डांटने लगे। आपने ये सोचा भी कैसे? आप ये समझते हैं कि मैं डीसीपी कोई गलत फैसला करूंगा? मैंने अगर इंस्पेक्टर मुस्कान को ये केस दिया है तो बहुत सोच समझ कर दिया है। आप ये फैसला लेने का हक नहीं रखते। डीसीपी साहब ने कहा तो सर झटक कर रह गया। मुस्कान इसकी हार पर दिल ही दिल में बहुत खुश थी। उसकी डीसीपी साहब से अच्छी खासी मरम्मत होते देख दिल चाह रहा था कि उठकर लुटियां डाले, मगर हाय रे उसकी हसरत और उसके दिल में ही रह गई थी। फिर कुछ देर के बाद वो इजाजत लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गई। शाम को वो घर पहुंची तो जरियाब साहब और जैनिया बाहर लॉन में बैठे हुए थे। वो सलाम करते हुए उनके पास बैठ गई। अच्छा, तुम्हारी फुप्पो आ रही हैं? जैनिया ने कहा। क्यों? उसने अनजान बनते हुए पूछा। दरअसल गाजी आया हुआ ना, तो हम लोगों ने दावत रख दी है, तो शाम में ही आ रहे हैं। तुम अच्छी तरह से तैयार होना, एवी ओबल जुलूल हुलिये में मत आ जाना। जैनिया ने उसे तनबीही निगाहों से देखते हुए कहा तो दिल ही दिल में झंझला सी गई। फिर कुछ देर के बाद वो उठकर अपने कमरे में आई और शॉवर लेने के बाद उसने बाथ गाउन पहना जो कि उसकी पड़नियों से काफी ऊंचा था। वो अपने लंबे बालों को ड्राई करके हमेशा की तरह जोड़े में मुकीद करती, हाथों पर लोशन से मसाज करने लगी और साथ ही उसे थकावट की वजह से नींद भी आ रही थी। वो कुछ देर आराम करने की गर्ज से कंफर्टर में लेटी, मगर उसकी आंख लग गई। उसे नींद में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने आंखें जैसे ही खोली तो अपने ऊपर झुके साए को देख उसकी चीख निकलने वाली थी, मगर गाजान जल्दी से उसके लबों पर अपना भारी हाथ रख गया। फटी फटी निगाहों से उसकी संजीदा आंखों में दिख रही थी, जहां हमेशा की तरह उसके लिए नागवारी भरे तासुरात थे। उसकी ये हसरत ही रही कि उस शख्स की आंखों में उसके लिए मोहब्बत होगी। वो उसके सीने पर हाथ रख के उसे पीछे धकेलती जल्दी से उठकर खड़ी हो गई और एकदम उसे देखकर चौंक गया। ये क्या पहन रखा है तुमने? उसे बात गाउन में देखकर हैरत से बोला। क्यों, आपको नहीं पता ये क्या है? उसको बात गाउन बोलते हैं। वो मुंह बनाकर बोली तो उसके माथे पर अनगिनत बल पड़ गए। ये मुझे भी नजर आ रहा है, मगर तुमने ये क्यों पहन रखा है? और ऐसे ही पहनकर कौन सोता है? वो सर झटक कर बोला। मैं सोती हूँ। इत्मीनान से बोली। वार्डरोब की जानी बढ़ने लगी तो इसकी कलाई जगड़ कर अपने मुकाबिल खड़ा करता तो वो थूक निकलती से देखने लगी। क्या तुम्हें हर वो काम करना होगा जो मुझे नापसंद होता है? तुम्हारे अंदर मैनर्स का कोई एहसास नहीं है? इतनी तमीज नहीं है तक कि तुम किस चीज में इस वक्त मौजूद हो? अगर मेरी जगह यहाँ पर कोई और आ जाता तो? वो तल्ख लहजे में बोला था। यहाँ पर कोई शख्स नहीं आता सिवाय मामा के। मेरे पापा भी इजाजत देकर आते हैं और आपको भी चाहिए था कि कमरे में आने से पहले नॉक करते। वो अपने बाजू को एक चटके से उसके छुड़वाती तरक होकर बोली थी। मुझे कोई शौक नहीं था तुम्हारे कमरे में आने का, और मैंने नॉक किया था मगर तुम शायद गधे घोड़े बेचकर सो रही थी। वो मुंह बनाकर बोला। जरा जोर से नॉक कर देना, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी नींद आती है और कभी कभार गहरी भी। और उसी के अंदाज में बोली तो उसकी कमर में हाथ डालकर अपने करीब कर गया। वो उसकी हरकत पर सटपटाकर खुद को छुड़वाने लगी। क्यों हो तुम ऐसी? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे ऐसी हरकतें पसंद नहीं, मगर तुम उसके बावजूद करती हो ताकि मेरा दिल जला सको। उसकी गर्दन से जगड़े उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब करते गुस्से से बोला। तो मुस्कान की आंखों में हल्की सी नमी तैरने लगी तो उसकी गिरफ्त ढीली हो गई। उसे पीछे झटकता रुख फेरकर गहरे गहरे सांस लेता खुद को कंपोज करने लगा। फिर वो उसकी तरफ दोबारा पलटा तो वार्डरोब की जानिब वो बढ़ गई। जल्दी से कपड़े चेंज करो, फिर नीचे चलो, सब लोग वेट कर रहे हैं। वो इत्मीनान से बोलता जाकर सोफे पर बैठ गया। आप प्लीज मेरे कमरे से जाएं, मैं कपड़े चेंज करके खुद ही आ जाऊंगी। वो लब कुचलते हुए बोली तो गाजान ने आंखें सुकेर कर उसे देखा। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे कमरे में आने का, और ये जो मैं जब अब आया हूं ना, आज सिर्फ फूफो की जान की वजह से आया हूं, वरना मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता। उस पार्ट लहजे में बोला तो वो सर झटक कर कपड़े पकड़े ड्रेसिंग रूम की जानी पड़ गई और वो इत्मीनान से बैठा एक किताब पकड़कर उसका मुताला करने लगा। 15-20 मिनट के बाद वो जब निकली तो ढीले ढाले ट्राउजर और शर्ट में मलबूस थी। गाजान के माथे पर अनगिनत पल पड़े। तुम्हारा दिमाग खराब है? ये क्या पहन रखा है तुमने? तुम ढंग के कपड़े नहीं पहन सकती? कि तुम लड़की हो ये तो पता चले कम अज कम। वो इंतहाई चिढ़ कर बोला। मैं ऐसी ही हूँ और ऐसी ही रहूंगी। आप मुझे टोका मत करें, आप मुझ पर कोई हक नहीं रखते। वो अपना इत्मीनान बहाल करते हुए तरक कर बोली तो गजान की आंखें सुर्ख होने लगी। फिलहाल मेरा तुम्हारे साथ बहस करने का कोई मूड नहीं है, जाओ जाकर कपड़े कोई और पहनो। वो नागवारी से बोला तो इसकी बात को इग्नोर करते हुए बाहर की जानी पड़ी।
وہ دل ملاتا ہوا اس کے پیچھے لپکا اور اسے بیچ راستے میں ہی بازو سے پکڑ کر دیوار سے پن کرتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگا. کیا بدتمیزی ہے یہ، چھوڑے مجھے. اسے دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے نگاہیں چرا کر بولی. میری نفرت دن بدن تم سے بڑھتی جا رہی ہے. مجھے لگا تھا کہ میں تمہیں ایک آخری موقع دوں گا، مگر آج تم نے وہ بھی کھو دیا. تم میری محبت اور نفرت سے کوئی فرق نہیں تمہیں پڑتا، مگر آج سے میں مزید تم سے نفرت کروں گا. آئی ہیٹ یو. غسان رانا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غصے سے کہا تو ایک پل کے لیے مسکان متغیر ہو گئی، پھر تنزیہ انداز میں مسکرائی. سیم ٹو یو مسٹر غسان رانا. اس کی سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے زور سے پیچھے دھکیلتے ہوئے بولی اور پھر تیزی سے سیڑھیاں اترتی نیچے آئی تو سامنے ہی رافعہ بیگم بیٹھی ہوئی تھی. ہائے پھوپھو. وہ چہک کر بولی تو رافعہ بیگم نے اپنی مہربان آغوش پھیلا دی. وہ جلدی سے جا کر ان کے سینے میں سما گئی. ان سے ملنے کے بعد وہ اپنے اعظم ماموں سے ملی اور پھر اپنے بابا زریاب خان کے ساتھ کچن میں کھانا دیکھنے چلی گئی. اس کے بابا کا ہوٹل بزنس تھا تو وہ بہترین شیف تھے اور جن دن کسی مہمان نے آنا ہوتا تھا اس دن کھانا وہی بناتے تھے. اور اس نے بھی بہت ساری کوکنگ کلاسز لے کر کئی بار ان کے ہوٹلز میں ان کے فنکشنز کے لیے ڈشز بنائی تھی. وہ اپنے خاندان کی پہلی لڑکی تھی جو کہ انتہائی ذہین اور ملٹی ٹیلنٹڈ تھی. سب لوگ اسے پرفیکٹ سمجھتے تھے اور اسی جیسا بننا چاہتے تھے، مگر افسوس جس شخص کے ساتھ وہ منسلک تھی اسے وہ زہر سے بھی زیادہ زہریلی لگتی تھی. اس کا 5 سال پہلے غسان رانا سے نکاح ہوا تھا. غسان نہ صرف اس کی پھپھو کا بیٹا بلکہ ماموں زاد بھی تھا کیونکہ اس کی ماما کی وٹے سٹے پر شادی ہوئی تھی. 5 سال پہلے ان کا نکاح ہوا اور غسان کو شروع سے ہی سخت ناپسند تھی جس کی وجہ سے اسے معلوم نہیں تھا، مگر دل کی دل میں وہ غسان کو چاہتی تھی. اور یہاں تک کہ اس کی خاطر اس نے اپنے میڈیکل کی ہاؤس جاب کو چھوڑ کر CID جوائن کرنے کا فیصلہ کیا. اور جس دن اس کا نکاح ہوا اس دن اس کا CID ٹریننگ لیٹر آیا تھا اور وہ غسان کو خوشی خوشی یہ بتانے لگی تو بے یقینی سے اس لیٹر کو دیکھتا رہا اور پھر زور سے اس کے ہاتھ پر پٹکا. تم جیسی نان سیریس لڑکی سے مجھے شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی. تم میرے لیے سب سے غلط فیصلہ ہو اور میں تم سے نفرت کرتا ہوں. غسان کی بات پر وہ ساکت رہ گئی. میں نے ایسا کیا کر دیا غسان؟ اور اگر آپ مجھ سے نفرت تھی تو اپنی شادی کے لیے ہاں کیوں بولی؟ تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ تم نے کیا کیا ہے؟ جو لڑکی اپنی زندگی میں اپنے کریئر کو لے کر سیریس نہیں ہو سکتی وہ اپنی باقی کی زندگی میں کیسے سیریس ہوگی؟ مختلف قسم کے تم نے کوکنگ کورسز کیے ہیں اور تب سب کو یہی لگتا تھا کہ تم ایک شیف بننا چاہتی ہو. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ میڈیکل میں ایڈمیشن لے لیا تم نے اور اب جب کمپلیٹ ہو چکا ہے تمہیں ہاؤس جاب کرنی چاہیے، مگر تم کیا کر رہی ہو؟ CID جوائن کرنا ہے. حد ہوتی ہے کسی چیز کی. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ماموں تمہارا ساتھ اس پر کیوں دیتے ہیں. مانا کہ تم بہت ذہین ہو مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم میرا مقابلہ شروع کرو. تمہیں اگر میرا اور اپنا رشتہ قائم رکھنا ہے تو یہ سب چھوڑنا ہوگا. وہ سرد لہجے میں بولا تھا. اوہ تو مسئلہ یہ ہے مسٹر غسان رانا، بچپن سے یہی تو ہوتا ہے. ہم لوگ ایک کلاس میں تھے، تمہیں فرسٹ آتی تھی اور آپ سیکنڈ، اور اس چیز کا آپ کو بہت غصہ آتا تھا. FSC تک ہم لوگوں نے پڑھا ساتھ اور پھر آپ کا میڈیکل جوائن کرنے کا ارادہ تھا، مگر ایک دم آپ نے کیا کیا؟ جب میں نے میڈیکل جوائن کر لیا تو آپ نے BSc آنرس کرنے کا فیصلہ کیا. ہم دونوں کے راستے الگ ہو گئے. پھر آپ نے اس کے بعد پولیس جوائن کرنے کا فیصلہ کیا، جبکہ آپ کے بابا اور ماما جانے مانے ڈاکٹرز تھے. آپ کے دونوں بھائی اس فیلڈ سے تعلق رکھتے تھے، مگر میری ضد نے آپ نے یہ سب کیا. یہی سچ ہے. اور دیکھیے یہ بات مجھے آج پتہ چلی کیونکہ آپ کو مجھ سے ہارنا اچھا نہیں لگتا تھا. آپ کو یہی تھا کہ میڈیکل میں آپ سے آگے نہ رہوں. میں مجھ سے 2-3 نمبر کم ہونے کی وجہ سے آپ نے اپنے خوابوں کو توڑ دیا. میں نے کبھی زندگی میں خواب دیکھے ہی نہیں. میں نے تو وہی سب کیا جو مجھے اچھا لگا اور مجھے CID بننا ہے تو اب میں بنوں گی. اور آپ تو کیا، آپ کا باپ بھی مجھے نہیں روک سکتا. وہ بھی کم انا پرست نہیں تھی، بولنے پر آئی تو آج بولتی ہی چلے گی. تو ٹھیک ہے، ہمارا یہ رشتہ اب صرف نام کا ہی رشتہ بن کر رہے گا. میں کبھی بھی تم سے شادی نہیں کروں گا. میری شادی صرف اس لڑکی سے ہوگی جس میں مجھے لڑکی دکھے. مجھے تم سے اسی لیے چڑ ہے کہ تم مجھ سے زائد نمبر لیتی ہو. مجھے تم سے اس لیے چڑ ہے کہ تم میں لڑکوں والی عادات زیادہ ہیں. تم لڑکی ہو تو لڑکی بن کر ہو. مجھے تم میں کبھی بیوی نظر نہیں آئی کیونکہ جیسی میری امیجنیشن ہے نا، مجھے لگا تھا کہ شاید تم مجھے اس میں ڈھل جاؤ گی، لیکن نہیں، اب سب بیکار ہے. مجھے اب تم سے کوئی بات کرنی ہی نہیں ہے. فائنل گڈ بائے. غسان نے کہا اور پھر لمبے لمبے ڈن پڑتا وہاں سے نکلتا چلا گیا. اور نہ جانے کتنی ہی دیر وہاں بیٹھی روتی رہی. اس کا دل بری طرح ٹوٹا تھا. دل نے کئی بار کہا کہ صرف ایک بار غسان رانا سے کہہ دو
کہ وہ جیسا چاہتا وہ ویسی بن جائے گی، مگر انا ایسی آڑے آئی کہ وہ برسوں گزرتے چلے گئے اور وہ سی آئی ڈی جوائن کر لی اور آج سینئر انسپیکٹر تھی۔ بچے یہ ٹرائفل دے دیجیے۔ زریاب نے اس کا کندھا ہلاتے ہوئے کہا تو چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ کیا کہا آپ نے ڈیڈ؟ اس نے ہڑبڑا کر پوچھا۔ کہاں دھیان ہے بچے، میں کب سے کہہ رہا ہوں یہ ٹرائفل دیکھ لو، اس میں میٹھا وغیرہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تمہیں پتہ ہے نا کہ مجھے شوگر ہے اور میں چیک نہیں کر سکتا۔ زریاب خان نے کہا تو وہ چکھنے لگی۔ کچھ دیر میں وہ اور زینیا کھانا کھانے لگے۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے گرین ٹی پی رہے تھے کہ اچانک سے عاظم رانا نے اس کی رخصتی کی بات چھیڑ دی۔ وہ اس وقت فقط چہرے سے غزان کو دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر انتہائی ناگواری بڑے تاثرات تھے۔ ماموں میں ابھی تیار نہیں ہوں، وہ لب کو چلتے ہوئے بولی۔ ارے بچے اتنے سال ہو گئے ہیں اور اب فریحہ کی شادی ہے، وہ تم سے چھوٹی ہے، تو میرے خیال سے جس دن اس کی بارات ہوگی اس دن تم دونوں کا ولیمہ ہو جانا چاہیے، کیا خیال ہے؟ زریاب آپ کا؟ عاظم رانا نے پوچھا۔ جی بالکل بھائی جان، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں خود بھی یہی چاہتا ہوں۔ وہ جلدی سے بولے تو وہ لب کچلتے انہیں نم آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ ہاں ہاں میں جانتا ہوں کہ تم ہمارے لیے پریشان ہو کہ تمہارے بعد ہم اکیلے ہو جائیں گے، تو ایسی فکر کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ رانا ہاؤس کے سامنے والے گھر خرید رہے ہیں۔ زریاب خان نے کہا تو سب جسے خوشی سے کھل اٹھے تھے۔ ارے واؤ، یہ تو بہت اچھا فیصلہ کیا زریاب آپ نے، اور مجھے کیوں نہیں بتایا؟ رافیہ نے جلدی سے کہا تو وہ دھیما سا مسکرا اٹھے۔ اوکے ٹھیک ہے، مگر اگلے سال ابھی فریحہ کی شادی کو انجوائے کرنا چاہتی ہوں، اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے نا میں کوئی شادی صحیح سے انجوائے نہیں کی ہے۔ وہ جلدی سے بہانہ کرنے لگتے ہوئے بولی تو لوگ کچھ پل سوچ میں ڈوب گئے۔ چلو ٹھیک ہے، اگلے سال تم بالکل بہانہ نہیں کرو گی، رافیہ نے کہا تو اس بات پہ سر ہلاتی دل ہی دل میں شکر کرنے لگی کہ فی الحال تو اس معاملے سے جان چھوٹی۔ 3 دن کے بعد فریحہ کی شادی کے دن رکھ دیے گئے تھے اور فریحہ اکلوتی دوست تھی تو اس کی شاپنگ میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی تھی، اور اس کے علاوہ وہ ایک سیکرٹ مشن پر ہاسپٹل میں کام بھی کر رہی تھی۔ اس ہاسپٹل میں جسمانی اعضاء کی تسخیری ہوتی تھی اور وہ ان سب کے بیچ رہ کر ان کے خلاف ثبوت اکٹھے کر چکی تھی۔ فریحہ شادی کے 2 دن پہلے وہ یہ کیس مکمل کر چکی تھی اور ڈی ایس پی صاحب نے اسی خوشی میں اسے 1 ہفتے کی چھٹی دے دی تھی۔ وہ ساری تیاری مکمل کرنے کے بعد رانا ہاؤس رہنے آ چکی تھی اور صبح فجر کے بعد فریحہ کے ساتھ بیٹھے گپ شپ کر رہی تھی کہ جب ہی ٹراؤزر شرٹ سے میں پسینے سے شرابور غازان اندر داخل ہوا اور اسے دیکھ ایک دم سے اٹھا ڈک گیا اور پھر سر جھٹک کر صوفے پہ بیٹھ کر رافیہ کو آوازیں دینے لگا۔ کچھ ہی دیر میں رافیہ اس کے لیے انرجی ڈرنک لے کر حاضر ہوئی۔ موم ملازمہ سے کہیے کہ میرا ڈریس کمرے میں رکھ جائے، مجھے ربیہ پھپھو کو ایئرپورٹ لینے جانا ہے۔ وہ ڈرنک پیتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے بولا اور پھر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد رافیہ نے اسے آواز دی تو وہ اٹھ کر ان کے پاس آئی۔ میری بچی ایک کام کرو، جاؤ غزان کے کپڑے دے آؤ، اس کے کمرے میں ہے۔ رافیہ پھپھو نے کہا تو سٹ پٹا کر انہیں دیکھنے لگی۔ میں کیسے جا سکتی ہوں؟ اس نے پوچھا۔ کیوں بیٹا، تم کیوں نہیں جا سکتی؟ تم اس کی بیوی ہو اور تمہیں پورا حق ہے اس کے کمرے میں جانے کا۔ رافیہ نے کہا تو دل ہی دل میں جنجلا کر کپڑے پکڑ کر اس کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ پورا کمرہ الٹ پلٹ ہوا تھا اور اس کی طبیعت پر جیسے یہ بات ناگوار سی گزری۔ اللہ معاف کرے، ویسے تو یہ بندہ مجھے بڑا لیکچر دیتا ہے، خود کا حال دیکھو، اتنے بھی مینرز نہیں ہیں کہ اس طرح چیزیں نہیں بکھیر کر رکھتے۔ وہ ٹیبل پر پڑے اس کے کاغذات کو اکٹھا کرتے ہوئے بڑبڑائی اور کچھ ہی دیر میں اس نے ہر چیز کو سلیقے سے رکھ دیا اور اس کی ڈریسنگ ٹیبل کی چیزیں درست کرنے کے بعد پلٹ ہی رہی تھی کہ اسی وقت غزان ٹاول باندھے ہوئے اپنے دھیان میں باہر آیا اور اسے ٹکرا کر اسے لیتا زمین پر پیٹ کے بل گرا۔ اف، کمر میں شدید درد اٹھی تھی۔ مسکان یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ میرے اوپر سے اٹھنے کا کیا لیں گی آپ محترمہ؟ اور چبا چبا کر بولا تو وہ ہڑبڑا کر جلدی سے اٹھنے لگی، مگر دوبارہ سے اس کے اوپر زور سے گری کہ غزان نے دانتوں پر دانت جما کر اپنے درد کو ضبط کیا اور پھر اس کی کمر میں ہاتھ ڈر کر پہلو میں گراتے ہوئے اٹھ کر بیٹھا۔ مسکان بھی انگلیاں چٹکاتی ہوئی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ بمشکل اٹھ کر بیٹھ تک آیا اور چٹ لیٹ گیا۔ اب ٹھیک ہے غازی؟ مسکان نے پاس جا کر پوچھا تو اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ تمہیں میں ٹھیک لگ رہا ہوں؟ تمہیں اچھے طرح سے یہ پتا ہے کہ میری کمر میں مسئلہ ہو جاتا ہے اور تم نے مجھے گرا دیا، اور اب میری کمر میں شدید قسم کا درد ہے جو انتہائی ناقابل برداشت ہے۔ وہ انتہائی غصے سے بولا، سوری، مجھے کیا پتا تھا کہ آپ اچانک سے واش روم سے نکل آئیں گے، میں تو کپڑے دینے آئی تھی اور کمرے میں سارا بکھیرا دیکھا تو جلدی سے سمیٹنے لگے۔ وہ لب چباتے ہوئے بولی، یہ کمرہ میرا ہے اور اسے کیسے رکھنا ہے کیسے نہیں تمہیں اس کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور مجھے بالکل پسند نہیں ہے
کہ کوئی اس طرح میرے کمرے میں بغیر اجازت کے میری چیزوں کو ہاتھ لگائے۔ وہ تب کر بولا تھا۔ ارے کیا ہوا غازی؟ رافعہ نے اندر داخل ہوتے چونک کر پوچھا تو مسکان نے مختصر ساری صورتحال بتائی تو بے اختیار مسکرا دی، اور ان کی مسکراہٹ دیکھ کر وہ مزید چڑ چکا تھا۔ ایک تو میں اتنی تکلیف میں ہوں اور اب ہنس رہی ہیں مجھ پر؟ ارے نہیں، میں تم پر کیوں ہنسوں گی؟ میں تو اس حسین اتفاق پر ہنس رہی ہوں۔ خیر چھوڑو یہ باتیں، میں ایک کام کرتی ہوں، تمہارے لیے ہلدی کا لیپ بنا کر بھیج دیتی ہوں اور تم اسے لگا دینا مسکان بچے۔ وہ مڑتے ہوئے بولی تو مسکان سٹ پٹا کر اسے دیکھنے لگی، جس کے ماتھے پر پھر سے انگنت بل پڑ چکے تھے۔ ماما پلیز مجھے اس سے نہیں لگوانا، وہ انتہائی جھلا کر بولا۔ میں اس وقت بہت مصروف ہوں تو تمہارا لیپ نہیں کر سکتی، تو مسکان کر دے گی نا؟ اور مزید مجھے بحث نہیں چاہیے، وہ حتمی انداز میں بولتی باہر نکل گئی۔ مسکان بھی مرے مرے قدموں کے ساتھ ان کے پیچھے چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ کمرے میں آئی تو اس کے ہاتھ میں ہلدی کا لیپ تھا۔ آپ اوندے منہ لیٹ جائیں، میں آپ کو اسکائی کے بعد لیپ لگا دیتی ہوں، وہ تھوک نکلتے ہوئے بامشکل بولی تو وہ سر جھٹک کر شرٹ اتارتا اوندے منہ لیٹ گیا۔ وہ پاس آ کر کانپتے ہاتھوں سے اس کی مساج کرنے لگی، اس کی نرم و ملائم انگلیوں سے جسے اندر تک سکون سا اترا تھا۔ وہ آنکھیں موندے اس سکون کو محسوس کر رہا تھا۔ کب وہ نیند میں گیا اسے پتہ ہی نہ چلا۔ رات کو کافی دیر بعد اس کی آنکھ کھلی تو اٹھ کر بیٹھا۔ وہ کافی زیادہ فرق محسوس کر رہا تھا۔ اس کے بچپن میں کمر میں چوٹ لگنے کی وجہ سے اکثر اوقات اس کے ساتھ ہوتا رہتا تھا اور مساج کے بعد اسے فرق پڑ جاتا تھا۔ وہ کپڑے چینج کرتا ہوا لاؤنج گیا تو اندر سے کہکوں کی آوازیں آ رہی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ ربیہ پھپھو اپنی بیٹی ردا کے ساتھ پہنچ چکی ہے۔ اسے جا کر سلام کیا تو ربیہ نے باہیں پھیلائی تو جلدی سے ان کے گلے لگ گیا۔ ردا سر سلام کرتا وہ اس کے پاس بیٹھا باتیں کرنے لگا۔ مسکان کچن میں سب سمیٹنے کے بعد چائے بنانے لگی اور چائے بنا کر وہ باہر آئی تو آگے کا منظر دیکھ کر وہ تھم گئی۔ وہ چنگیز خان جو اس سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا، ردا کے ساتھ نہ جانے کون سے راز و نیاز کر رہا تھا اور سونے پہ ساگا ہنس رہا تھا۔ وہ سر جھٹک کر سب کو چائے دینے لگی۔ ویسے کچھ بھی کہہ لو ثانیہ، تمہاری بیٹی سگڑ بہت ہے، کھانا اتنا اچھا بنایا کہ مزہ آ گیا اور چائے بھی بہت مزے کی۔ ربیہ نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ کچھ دیر کے بعد وہ غزان کو کھانا دینے کے لیے کچن سے اٹھ کر گئی تو غزان بھی اس کے پیچھے ہی چلا آیا۔ پھپھو کی بات پر زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں معلوم نہیں ہے کہ سگراپا کھانے پینے میں ہی نہیں پہننے اوڑھنے میں بھی ہونا چاہیے، جو تم میں ہرگز بھی نہیں ہے۔ تمہیں اگر کوئی فیشن سینس چاہیے ہو نا تو ردا سے پوچھنا، اور اسے دیکھ کر بندے کا موڈ فریش ہو جاتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں تم اپنی شادی کی شاپنگ ردا کے ساتھ جا کر کرنا، غزان ٹیبل پر بیٹھے انتہائی کڑوے میں لہجے میں بولا تو مسکان کو نہ جانے کیوں بہت برا لگا۔ مجھے ردا بنانا چاہتے ہیں آپ؟ وہ اس کی طرف مڑتے ہوئے سنجیدگی سے بولی، ہاں تو حرج کیا ہے اس بات میں؟ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں یہ سب ٹرائی کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ تم مجھے پسند آنے لگو۔ وہ پلیٹ میں کھانا نکالتے ہوئے بولا، اپنی تجویز اپنے پاس رکھیے، میں جیسی ہوں بہت اچھی ہوں اور مجھے کسی جیسا بننے کا بالکل شوق نہیں ہے۔ باقی رہی بات شاپنگ کی تو میں پہلے ہی کر چکی ہوں، اب اتنی بھی کہیں گزری نہیں ہوں میں کہ اپنے لیے کچھ اچھا نہ چوز کر سکوں۔ پہلے دونوں بڑے بھیا وغیرہ کی شادی کی شاپنگ مجھے شاپنگ کرنے کا ٹائم نہیں ملا تھا، مگر اس بار میں نے اپنے لیے شاپنگ کی ہے اور بالکل ویسی ہی کی ہے جیسی ایک لڑکی کو کرنی چاہیے، اور مجھے کچھ بھی سیکھنے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہاں، مجھے ردا جیسا تو بالکل بھی بننے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ کو وہ اتنی ہی پسند ہے تو اسی سے شادی کر لیجیے نا۔ وہ ترک کر بولی تو اس کی بات پر غزان کو انتہائی بری لگی تھی۔ بالکل ایسا ہی کرتا اگر تم میری زندگی میں نہ ہوتی، اس پاٹ لہجے میں بولا تو مسکان ساکت رہ گئی۔ ابھی بھی کچھ نہیں بیت رہا، آپ چاہے تو ردا سے شادی کر سکتے ہیں، وہ بھی خود کو سنبھالتے ہوئے بے نیاز لہجے میں بولی تو آنکھیں سکیر کر کچھ پل اسے دیکھتا رہا اور پھر اس کے قریب آ کر شیلف پر دائیں بائیں ہاتھ رکھتا اس پر جھکا۔ وہ تھوک نکلتی نگاہیں جھکا گئی، چہرہ اس کی گرم سانسوں اور سلگتی نگاہوں سے جلستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں، یہ تم سے پوچھنے کی مجھے بالکل ضرورت نہیں، اور اپنے مشورے اپنے پاس رکھا کرو، جب کوئی مانگے نہ تب دیا کرو۔ وہ چبا کر بولتا پیچھے ہٹا تو مسکان نے اپنی رکی ہوئی سانس بحال کرتے رخ پھیر لیا۔ اس شخص کی قربت سے اس کی جان رگوں میں آ جاتی تھی۔ شکر ہے کہ مزید کوئی گستاخی نہیں کرتا تھا، ورنہ نہ جانے خود پر کیسے قابو پاتی۔ جو خود پر انا کا خول چڑھایا تھا شاید اس کی بے باکیوں سے وہ بھی چٹک جاتا۔ کھانا کھانے دینے کے بعد وہ کچن سے باہر نکل گئی۔ مزید 2 دن گزر چکے تھے اور آج فریحہ کی اوپٹر اور مہندی تھی۔ سب کام نپٹانے کے بعد وہ فریش ہونے کے لیے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ رافعہ اندر داخل ہوئی۔
ارے میری چندا، تم ایسا کرو جلدی سے نہا لو اور اس کے بعد پارلر چلے جاؤ۔ رافیہ نے اپنے مخصوص محبت بڑے لہجے میں کہا۔ نہیں پھوپھو، میں پارلر نہیں جانا چاہتی، خود ہی تیار ہو جاؤں گی۔ اور اپنے کپڑے اٹھاتے ہوئے بولی تو رافیہ نے اسبات میں سر ہلایا۔ چلو تم ایسا کرو، نہا لو جلدی سے، میں تمہارا کمرہ سمیٹ دیتی ہوں، مجھے پتا ہے میری بچی کو بالکل بھی بکھیرا پسند نہیں، رافیہ نے محبت بھرے انداز میں کہا۔ تو مسکراتی ہوئی واش روم کی جانے پڑی، مگر 5 منٹ کے بعد ہی وہ باہر نکل آئی۔ وہ شاور ہی چل رہا، اس نے باہر آتے ہوئے کہا، اوہ مجھے لگتا ہے یہ پھر سے خراب ہو گیا، تم ایسا کرو غزان کے کمرے میں جا کر نہا لو، وہی کمرہ اس وقت فارغ ہے، اور غزان بھی ابھی تک آیا ہی نہیں ہے، وہ ہوٹل گیا ہوا ہے اور پتہ نہیں آتا بھی ہے کہ نہیں، رافیہ نے کہا۔ تو وہ چپ چاپ کپڑے اٹھا کر غزان کے کمرے کی جانب آگئی۔ وہ نہا کر اپنے بالوں کو سمیٹتی ہوئی باہر نکلی تو ایک دم صوفے پہ بیٹھے غزال کو دیکھ اس کا رنگ متغیر ہو گیا۔ وہ بھی بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو، تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہے؟ وہ تل ملا کر بولا تھا۔ وہ مجھے پھپھو نے بولا تھا، مجھے جو کمرہ آپ نے دیا تھا وہاں اس کا واش روم کا شاور نہیں چل رہا تھا، تو اس لیے مجبوراً مجھے یہاں آنا پڑا۔ وہ جلدی سے بولتی نکلنے لگی تو بازو سے کھینچ کر اپنے سامنے کر گیا۔ تمہیں میری عادت کا پتہ ہے نا کہ چند گنے چنے لوگوں کے علاوہ میں کسی کو اپنے کمرے میں آنے کی اجازت نہیں دیتا، یہاں تک کہ اپنی موجودگی میں بھی نہیں۔ جو لوگ خاص ہوتے ہیں نا، وہ میرے دل کے قریب ہوتے ہیں، وہی میرے کمرے میں صرف آ سکتے ہیں، اس سرد لہجے میں بولا، اور پھر سے بازو سے کھینچ کر اپنے روم سے باہر کھڑا کرتا۔ اس کے منہ پر دروازہ زور سے بند کر گیا۔ وہ لب کو چلتی کمرے میں آ گئی اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ تیار ہو کر روم سے نکلتی غزان کے کمرے سے گزرتے وہاں کا منظر دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ صوفے پر غزان بیٹھا تھا اور ادھر ٹیبل پر بیٹھی اس کی گود میں پاؤں رکھے پائل پہن رہی تھی، اور ادا کا بلاؤز پورا بیک لیس تھا۔ غزان اس کی کسی بات پر مسکراتے بڑی محبت سے اس کے پاؤں میں وہ پائل پہنا رہا تھا۔ دل سے جیسے ٹھیسی سی اٹھنے لگی، اور اس کے کچھ دیر پہلے کہے الفاظ اسے یاد آئے تو اس کی آنکھیں بے اختیار نم ہونے لگی، مگر وہ جلدی سے اپنے آنسو صاف کرتے سیڑھیوں سے تیزی سے اتر گئی۔ مگر دو نگاہوں نے اسے شیشے میں برے غور سے دیکھا تھا۔ وہ مجبوراً ردا کے کہنے پر اس کے پاؤں میں پائل پہنا رہا تھا، اور اسی ردا کا یوں کمرے میں آنا انتہائی ناگوار گزرا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ اسے ٹوکتا، اس کے پاس بیٹھ کے اسے پائل پہننے کا کہنے لگی تو مہمان ہونے کا لحاظ کر کے وہ پائل پہنا ہی رہا تھا کہ جب اسے سر اٹھا کر سامنے ڈریسنگ کی تیز شیشے میں مسکان کو دیکھا تو جیسے ایک پل کے لیے نگاہیں پلٹنا بھول گئی۔ وہ یلو اور گرین کلر کی شرارے میں بہت حسین لگ رہی تھی، مگر وہ خود کو سنبھالتے جان بوجھ کر اسے جلانے کے لیے ردا کی بات پر خواہ ہنس رہا تھا، اور اپنی آنکھوں کی نمی کو وہ ہاتھوں کی پشت سے صاف کرتے تیزی سے سیڑھیاں اترتی وہاں سے چلے گئی۔ ردا پائل پہننے کے بعد وہاں سے چلے گئی، مگر اس کا دل نہ جانے کیوں بے چین سا ہو رہا تھا۔ اس کی ایک مشرقی جھلک دیکھ کر دل میں دبی دبی سی محبت پھر سے جاگنے لگی تھی۔ اسے کبھی بتا ہی نہیں پایا تھا، مگر ہاں، غزان رانا نے اگر کسی سے محبت کی تھی تو مسکان خان تھی، مگر یہ محبت تب چڑچڑاہٹ میں مبتلا ہوئی جب پہلی بار اس نے FSC میں اس کالج میں ایڈمیشن لیا جس میں غزان نے لیا۔ آج تک وہ غزان سے کچھ نمبر زیادہ لے کر فرسٹ پوزیشن لیتی آئی تھی، اور وہ 2-3 نمبر سے غزان سیکنڈ پر آ رہا تھا۔ پھر باتوں باتوں میں سب نے اس کی تعریف شروع کی تو اس کی محبت جسے دبتی چلی گئی، اور ایک عجیب غصہ اس کے اندر پنپتا جا رہا تھا۔ اس لیے اس نے ڈاکٹر بننے کے بجائے BSc آنرز میں ایڈمیشن لیا۔ جب گھر میں یہی بتایا کہ وہ میڈیکل انٹر ٹیسٹ دے چکا ہے تاکہ یہ بات مسکان تک پہنچے اور وہ بھی میڈیکل میں ایڈمیشن لے، اور ایسا ہی ہوا۔ مسکان نے اس کی توقع کے عین مطابق میڈیکل میں ایڈمیشن لے لیا، مگر تبھی اس نے جب بتایا کہ وہ BSc آنر کر رہا ہے تو سب نے اسے بہت ڈانٹا۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد وہ مطمئن ہو گیا کیونکہ اس کا اور مسکان کا کمپٹیشن چل رہا تھا، وہ ختم ہو چکا تھا، اور اس نے پولیس جوائن کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب اس اپنے بڑے بھائی کی شادی پر پہلی بار اسے مشرقی حسن میں دیکھا جس سے فدا ہو گیا، اور اگلے دن اپنی موم رافیہ سے کہا کہ اس کی شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور ڈائریکٹ نکاح کیا، اور نکاح کے بعد اسے اپنی شدت سے محبت کا اظہار کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے شاک کر دیا جب اس نے نکاح کے فوراً بعد اسے بتایا کہ CID آفیسر بننے کے لیے ٹریننگ پر جا رہی ہے۔ وہ اس کی بات پر جیسے شاک رہ گیا۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ تم اتنی نان سیریس کیسے ہو سکتی ہو؟ تمہیں ہاؤس جاب کرنی چاہیے، مگر تم نے پولیس بننے کا فیصلہ کیا، اور ایک بات تم نے مجھے انفارم کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ وہ اور بھی بہت کچھ ایسے سنا رہا تھا، اور پھر اگلے دن جب وہ اس کے پاس آئی تو اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی وہ خود ہی اسے سنانے لگا۔ تم ہمیشہ مجھے نیچا دکھاتی ہو، تمہیں یہ ہضم نہیں ہوتا کہ میں اچھی پوسٹ پر آگے بڑھ چکا ہوں، میرا ایک نام ہے، تم نے جان بوجھ کر پولیس میں آنے کا فیصلہ کیا،
ताकि तुम मुझे सबकी नजरों में ये बनकर दिखा सको कि तुम मुझसे अच्छी हो, बेहतर हो। मगर मैं तुम्हारा ये ख्वाब पूरा नहीं होने दूंगा। तुम्हें मेरे मुकाबले आना है, मगर इस बार तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि हो तो तुम एक औरत ही, और औरत कभी मर्द का मुकाबला नहीं करती। उसके कंधों से जगड़े हुए चिल्ला कर बोला। तो उसकी बदगुमानी पर शॉक्ड सी उसे देखती रह गई। आप ये कहना चाहते हैं कि मैं आपको नीचा दिखाने के लिए सब कर रही हूँ? वो एक सदमे की कैफियत में थी। हाँ, मुझे यही लगता है, और मुझे इस बात का यकीन है कि तुम मुझे नीचा दिखाना चाहती हो। अगर तुम्हें मेरा ख्याल है तो तुम्हें ये सब छोड़ना होगा, साबित करना होगा कि तुम ऐसा कुछ नहीं चाहती। वो अपनी शराइत रखवाने लगा, मगर सामने भी मुस्कान मौजूद थी, जो एक पठानी थी। अनाप्रस्त तो वो पहले ही बहुत थी। अगर वो राजपूत था तो मुस्कान भी अपने पठानों का खून तोड़ रहा था। दोनों अपनी जिद पे अना को बरकरार रखे हुए थे। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। आपको जो सोचना है सोचिए। अब तो मैं पुलिस ज्वाइन करके ही रहूंगी। मैं भी देखती हूँ कि रोकते कैसे आप मुझे। उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली थी। तो गजान ने बेयकीनी से उसे देखा। ठीक है, तुम्हारी अगर यही जिद है तो मैं इस रिश्ते को मजीद कायम नहीं रखूंगा, उस सर जैजे में बोला। और फिर उनकी राहें अलग होती चली गई। दोनों ने अपनी अना में एक दूसरे से राब्ता करके इस दूरी की दीवार को गिराने की कोशिश नहीं की, और आज इन दोनों के बीच इस कदर ऊंची दीवार बन चुकी थी कि वो चाहते हुए भी इसको डाल नहीं पा रहे थे। फोन की बेल बजने पर वो होश की दुनिया में आया और फिर तैयार होने के लिए वॉशरूम की जाने पड़ गया। वो बाहर लॉन में आई तो पूरा लॉन बरकी कुमकुमों से सजा हुआ था। वो अफसुर्दा सी होकर एक जगह पर बैठ गई। उसका जहन अभी भी गजान और रिदा में अटका हुआ था। कुछ देर में मेहमान आना शुरू हो चुके थे और हल्दी की रस्म स्टार्ट हो चुकी थी। रिदा शरारत से गजान के चेहरे पर हल्दी लगाती अब खिलखिला कर हंस रही थी, और गजान भी धीमा सा मुस्कुरा दिया था। फिर मेहंदी की रस्म के बाद साथ ही गजान और रिदा ने डांस किया। वो खाली खाली निगाहों से उन्हें देखने लगी। जरियाब खान ने उसकी आंखों में अजीब सा तासुर महसूस किया, तो जैसे चौंक कर उठे। और कुछ देर के बाद गजान अंदर की जाने पड़ा तो तेजी से उसके पीछे लपकी। गाजी, ये सब क्या है? क्यों कर रहे हैं आप? मुझसे तो बात करना भी आपको पसंद नहीं, मगर रिदा के साथ ऐसा बिहेव क्यों? बीवी हूं मैं आपकी, मगर लग वो रही है। वो अपने लब कुचलते बोली। तो तुम्हें जलन हो रही है? वैसे हो सकता है कि हम दोनों अलग हो जाएं और रिदा का और मेरा रास्ता साफ हो जाए। वो जानबूझकर उसे जलाने के लिए उल्टी बातें कर रहा था, क्योंकि उसके चेहरे पर पहली बार वो जलन देख सकता था, जिसे देखने के लिए उसे हमेशा तमन्ना रही थी कि वो उसे लेकर पोजेसिव होगी। आज उसे सच में लग रहा था कि वो एक बीवी बनकर सोच रही है। आपने कभी सोचा कि आपके उस फैसले से हमारे खानदान पर क्या असर पड़ेगा? ये रिश्ते जो मोतियों की तरह एक धागे में पिरोए हुए ना, सबके सब टूट कर बिखर जाएंगे। उसका गिरेबान पकड़कर चिल्लाकर बोली। तो एकदम चौंक गया। ओह, तो तुम्हें अपने खानदान की फिक्र है। तुम्हें अगर मेरी फिक्र होती ना तो तुम कोई ऐसी बात करती कि मेरे दिल को अच्छी लगती, मगर नहीं। तुम्हें सारी दुनिया की फिक्र हो सकती है सिवाय मेरे। वो अब की बार इंतहाई गुस्से से बोला था, और फिर उसे बिला वजह पिछली बातों से सुनाने लगा। बरसों का गुस्सा फिर से निकल रहा था और मुस्कान महज आंसू बहा रही थी। उसे रोता छोड़ता अपने कमरे की जाने पड़ गया, मगर नहीं जानता था कि उनकी बातें बाहर लगी स्क्रीन पर सब लोग सुन रहे हैं। मीडिया के एक शख्स ने अपने कैमरे के जरिए उन्हें लाइव कर दिया था। जिस रिश्ते का सच पिछले कई वर्षों से वो लोग छुपा कर रखे हुए थे, आज वो जाहिर हो चुका था। जरियाब खान मुठ्ठियां बींचे खड़े थे, और आजिम राना और राफिया का भी रंग फीका पड़ गया। फिर उन लोगों ने सब मेहमानों से माजरत की और सब लोग लाउंज में आ गए। मुस्कान कुछ देर के बाद हंसती मुस्कुराती सबके बीच थी, और जरियाब खान नम आंखों से अपनी लाडली बेटी को देख रहे थे, जो ना चाहते कितने वर्षों से अपनी मुस्कुराहट के पीछे आंसुओं का तूफान छुपाए हुए बैठी थी। हमारे प्यार में कौन सी कमी रह गई थी बेटे, जो तुमने हमने पराया कर दिया? जरियाब खान ने झलकती आंखों से कहा तो उनके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई, और वो परेशान सी नासमझी से उनके चेहरे की जाने देखने लगी। बाबा, क्या हुआ है? आप रो रहे हैं? वो तरफ उठी थी, और फिर उनकी निगाह जैनिया पर पड़ी तो साकित रह गई, क्योंकि जैनिया का रो रो कर बुरा हाल था, और राफिया की हालत भी उससे कम ना थी। उस नाचार को बुला कर लाइए। आजिम राना ने अपने बड़े बेटे नवीद से गुस्से से कहा, तो वो उठकर गजान के कमरे में गया। तुम्हें नीचे बुला रहे हैं। वो भी नहा कर निकला था कि नवीद ने अंदर दाखिल होते से कहा, क्यों, खैरियत है? उसे चौंक कर पूछा। कोई बहुत अहम फैसला करना है। जरिया फूफा जी भी नीचे ही है। नवीद ने कहा और फिर वापस पलट गया। ओह, कहीं मेरी और मेरी वाइफ की रुखसती की मामला तो नहीं है ना? चलो अच्छा है, जो बात मैं कहने वाला था वो खुद ही हो जाएगी। कुछ दिनों के बाद तुम मेरे पास आओगी, इस कमरे में,
और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। बस अब नफरत बहुत हुई। मैं अपनी जिद और अना में ये रिश्ता खराब नहीं करना चाहता। वो दिल ही दिल में उसका तसव्वुर लाते हुए बोला था। अभी वो फ्रेश सा नीचे आया तो सबके सिते हुए चेहरे देख को चौंक गया। सब ठीक है ना? उसने परेशान होकर पूछा। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बेटी को तुम जल्द तलाक दे दोगे, क्योंकि तुम जैसे इंसान के साथ मैं बेटी नहीं रुखसत करूंगा। ज़रियाब खान की बात उसने बेयकीनी सुने देखा। मुस्कान मेरी बीवी है और मैं उसे तलाक हरगिज नहीं दूंगा। और ये आप होते कौन है ये फैसला करने वाले? वो अपने मखसूस उखड़े हुए अंदाज में बोला था। तो आजिम राना ने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर दे मारा। तुम जैसे बेगैरत को यह थप्पड़ बहुत पहले ही पड़ जाना चाहिए था। मैं जानता था कि तुम जिद्दी हो, मगर तुम इस हद तक हो गए कि ये मैं नहीं सोचा था। अगर आज मीडिया के जरिए हमें ये पता न चलता कि तुम मुस्कान के मुतालिक कैसी सोच रखते हो, तो हम में से किसी को ये पता ही न चलता। और बच्ची बरसों से अपने दिल में गम छुपाए हुए थी, सब रिश्तों को निभा रही थी, मगर तुम बिगोड़ों की तरह पढ़ाई का बहाना करके शहर छोड़कर चले गए। मुझे तो शर्म आ रही है कि तुम मेरे बेटे हो। अजरियाब, वो जो कुछ कह रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहा है। उसने अगर ये फैसला किया है तो उसे पूरा हक है कि वो अपनी बेटी के लिए फैसला करे। अजरियाब, मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगता हूं। आसिम राना ने कहा तो जरियाब स्पाट चेहरे के साथ उठ खड़ा हुआ और वो गुमसुम खड़ी मुस्कान का हाथ थामा और वहां से निकलता चला गया। और उस कदर वो किस कदर बेचैन था ये वही जानता था। उसने घर को सफाई देने की सबको कोशिश की, मगर कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। और अब वो दिल ही दिल में खुद को कोस रहा था कि वो खुद पर कंट्रोल कर लेता तो इस तरह कुछ ना होता। वो क्या करना चाहता था, मगर क्या हो गया था? वो कब से मुस्कान को कॉल मिला रहा था, मगर वो फोन ही नहीं उठा रही थी। अगले दिन फरिया की बारात थी और ज़रियाब खान के होटल में ही रखी थी। वो इंतजामात देखने के लिए वहां गया तो उसे मालूम हुआ कि मुस्कान वहीं पर है, मगर ज़रियाब खान ने उसे वहां जाने पर पाबंदी लगा रखी थी। कुछ देर के बाद जब ज़रियाब खान उठकर स्पेशल रूम में आराम करने के लिए गए तो वो जल्दी से किचन की जानी पड़ गया। वो दुश्मन जान वहां मौजूद शेफ को हदायत दे रही थी। गुड मॉर्निंग साहब, एक मुलाजिम ने उसे कहा तो मुस्कान ने उस तरफ मुड़कर देखा तो उसका रंग मुतगीर हो गया। आप लोग जाकर बाकी काम की तैयारी कीजिए, मुझे मैम से कुछ बात करनी है। उस संजीदगी से बोले तो सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। फिर वो एक एक करके बाहर निकले। अरे ये क्या बदतमीजी है? ऐसी दीदा दलेरी से किस तरह अंदर आ सकते हैं आप? मुस्कान ने हड़बड़ा कर कहा और बाहर की जाने कदम बढ़ाने लगी तो उसके बाजू से खींचकर अपने सामने कर गया। ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़े मेरे हाथ। डैड ने अगर देख लिया तो बहुत बुरा हो जाएगा। आज फ्रीहा की शादी है, मैं आज के दिन कुछ भी गलत होने नहीं देना चाहती। वो घबराए हुए अंदाज में बोलती दरवाजे की जानिब देख रही थी। तुम सिर्फ मेरी बात सुन लो, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। उसके कंधों से झगड़े हुए बोला, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, लेकिन मुझे करनी है। उसी के बाद के जवाब में तुरंत बोला था, मैंने बोल दिया ना कि मुझे बात नहीं करनी तो नहीं करनी। आप समझते क्यों नहीं है? आखिर आपके साथ मसला क्या है? हर बात में आप अपनी जिद मनवाते हैं। ये तो आप चाहते हैं ना कि हम दोनों के बीच सब खत्म हो जाए और सब हमारे रिश्ते की हकीकत पता चल जाए सबको। मगर मैं आपको बताने देती हूँ कि आज जब पता चल चुका है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? वो बोलती चली जा रही थी और गजान ने एकदम उसे खींचकर दीवार के साथ लगाया और उसके लबों को अपनी दस्तरस में ले लिया। उसके कंधे और सीने पर मुक्के बरसाती रह गई और उसे पीछे धकेलने की कोशिश कर रही थी, मगर गजान का उसे आजादी देने का कोई भी इरादा नहीं था। फिर कुछ देर के बाद वो हार मानते हुए मुजाहमत तर्क करती उसका साथ देने लगी। वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे कि बाहर से ज़रियाब के बोलने की आवाज का हड़बड़ा कर पीछे हुए। ओ माय गॉड, अगर डैड ने आपको यहाँ देख लिया ना तो बहुत हंगामा हो जाएगा। मैं क्या करूं? वो घबराहट से बोली और फिर जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे कोल्ड स्टोरेज रूम में धकेल गई। आई लव यू मेरी जान। उसके इजहार पर वो शॉक्ड थी, मगर जल्दी से खुद को संभाल गई। दूसरी साइड का दरवाजा खुला होगा, वहां से बाहर निकल जाएगा, वो कहती हुई जल्दी से दरवाजा बंद करती चूल्हे के पास आई। बच्चे, एक काम छोड़ो और जाकर तैयारी पकड़ो। जितनी मुझे तुम अजीज सुना इतनी ही अजीज मुझे राफिया आपा भी है, और उन्होंने मुझे फोन करके रिक्वेस्ट की है कि तुम्हें शादी जरूर लाए, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था। कि मैं जानता हूँ कि तुम किचन में हो, लेकिन अपनी बहन की खातिर मुझे ये करना ही होगा। ज़रियाब खान ने कहा तो सर इस बात में हिला गई और फिर उसने कनखियों से उसे कोल्ड स्टोरेज रूम की जाने देखा। जाओ ना, ज़रियाब खान ने कहा तो वो बाहर निकलती चली गई। वो घर पहुंची थी कि उसे राफिया का फोन आया कि फ्रिया के साथ पार्लर चली जाए।
تو اس نے اپنے کپڑے بیگ میں رکھے اور پارلر کے لیے نکل گئی۔ وہ خود بھی پارلر میں تیار ہوئی تھی۔ ابھی وہ تیار ہو کر بیٹھی تھی کہ رافیہ بیگم کا فون آ گیا اور انہوں نے کہا کہ بارات پہنچ چکی ہے اور وہ ڈرائیور کو بھیج رہی ہے، تو وہ لوگ ہوٹل پہنچ جائیں گے۔ پھر مسکان فریحہ کو لیے ہوٹل پہنچی اور اس کو برائڈل روم میں بٹھایا اور باہر آ گئی۔ وہ جیسے ہی ہال میں داخل ہوئی تو ہر ایک اسے عجیب نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ کل والے واقعے کی وجہ سے لوگ اسے بہت ساری باتیں کریں گے، مگر اس کی نگاہیں تو اس دشمن جان کو تلاش کر رہی تھی جس کا آج الگ ہی انداز محسوس کر کے وہ ابھی تک اس کے سیر میں مبتلا تھی۔ وہ ایک پل کے لیے بھی وہ سب بھول نہیں پا رہی تھی جو اب سے کچھ دیر پہلے اس کے غزان کے ساتھ کچن میں گزارے پل تھے۔ اس کا دل ایک عجیب سی لے سے دھڑک رہا تھا، مگر وہ تو اسے کہیں نظر ہی نہ آیا۔ وہ کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتی تھی، مگر پھر اچانک اسے رافیہ نے اس کے دل کی بات پر عرفان بھائی سے پوچھ لیا۔ امی مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں ہے، ڈیڈ نے تو شاید ڈانٹا تھا اور تب سے وہ غائب ہے، نہ جانے پہلے کہاں کر گیا تھا کہ شادی پر نہیں آئے گا۔ عرفان کی بات پر اس کا دل جیسے بجھ سا گیا۔ پھر رافیہ نے اسے فریحہ کی دوست ہونے کے ناطے دودھ پلائی کے لیے اسٹیج پر بھیجا تھا۔ وہاں اس نے کافی ہنسی مذاق کیا اور کوئی اس کے انداز سے کہہ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس پر کل کیا بیتی ہے، مگر وہ تو جانتی تھی کہ آج وہ بہت خوش ہے۔ فریحہ کے بعد کہ رخصتی کے بعد وہ زریاب کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے باقی کا کام سنبھالنے لگی اور انہیں ریسٹ روم میں بھیج دیا۔ شبیر صاحب یہ ساری چیزیں جو ہے نا کولڈ سٹوریج روم میں رکھ دیجیے گا، خراب نہ ہو جائے۔ اور مینیجر کے کہتے ہوئے ساری چیزیں سمیٹنے لگی اور اس نے خود ہی زیر نگرانی کولڈ سٹوریج کھول کر اس میں رکھوانا شروع کیا۔ میم میم کچھ ہی دیر میں شبیر صاحب کی متوحش آواز سنائی دی تو وہ جلدی سے کولڈ سٹوریج روم کے اندر گئی تو وہاں دیوار سے ٹیک لگائے بے ہوش غزان کو دیکھ جسے اس کی جان ہی نکل گئی۔ وہ پچھلے 8 گھنٹوں سے اس کولڈ سٹوریج روم میں تھا۔ اس کا رنگ خطرناک حد تک سفید پڑ چکا تھا۔ وہ کانپتے دل کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کی نبض ٹٹوڑی تو وہ بہت مدم چل رہی تھی۔ اور جلدی سے انہیں نکالے وہاں سے لائی، ہمیں انہیں فوراً ہسپتال لے کر جانا ہوگا۔ وہ خود کو سنبھالتے شبیر صاحب کی طرف مڑتے ہوئے بولی تو اس نے جلدی سے ملازمین کے ذریعے غزان کو وہاں سے نکالا اور گاڑی میں ڈالا اور وہ شبیر کے ساتھ اسے ہسپتال لے کر پہنچی۔ ڈاکٹرز نے فوراً اسے ایمرجنسی میں شفٹ کر دیا۔ اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی اور شبیر صاحب نے فون کر کے زریاب خان کو بھی بلایا تو وہ پریشان سی ذہنیت کے ساتھ چلے آئے اور کچھ ہی دیر میں زریاب خان کے انفارم کرنے سے رانا ہاؤس سے بھی سب پہنچ چکے تھے۔ رافیہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ ایک سائڈ پر فق چہرے سے بیٹھی سب کو خالی خالی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے جسم میں تو ابھی تک اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ اٹھ کر اسے شیشے کے پار سے دیکھ پاتی۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر باہر آیا تھا۔ ڈونٹ وری، وہ آگے سے بہتر ہے اور ہارٹ بیٹ نارمل ہو چکی ہے۔ بس آپ دعا کیجیے کہ نمونیا کی شکایت نہ ہو جائے، باقی اللہ خیر کرے گا، ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز میں کہا اور وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ زریاب کے ہوٹل کے کولڈ سٹوریج روم میں وہ کیا کر رہا تھا۔ اسے تو مجھ سے کہا تھا کہ وہ شادی پر نہیں آنا چاہتا، تو وہاں پر کیا کر رہا تھا؟ عاظم رانا نے اپنا ماتھا مسلتے ہوئے کہا، وہ مجھ سے ملنے آئے تھے، سب غلطی میری ہے۔ میں نے ڈیڈ کے ڈر سے کولڈ سٹوریج روم میں جانے کو کہا اور میں نے انہیں کہا تھا کہ دوسری سائڈ سے نکل جائیے گا، لیکن شاید وہاں کا دروازہ لاک تھا اور میں نے ایک بار بھی وہاں جا کر دیکھا بھی نہیں اور یہ ضروری سمجھا بھی نہیں۔ مجھے لگا کہ وہ ماموں جان سے ناراض ہے تو شاید اس لیے کہیں چلے گئے ہیں۔ وہ اتنا بولتے ہچکیوں سے رونے لگی۔ نہیں بیٹا، اس پہ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ عاظم رانا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے تسلی دی۔ کیا آپ اپنے بابا پر اتنا بھی بھروسہ نہیں تھا کہ کھل کر کچھ کہہ سکتی؟ اگر وہ ملنے آیا تھا تو مجھ سے چھپانے کی کیا تک بنتی تھی؟ کیا میں آپ کو منع کرتا بیٹا؟ زریاب خان نے کہا تو ترپ اٹھی۔ نہیں بابا، ایسی بات نہیں ہے، بہت ڈر گئی تھی، مجھے لگا آپ کو غزان کو کچھ کہہ ہی نہ دے اور غصے میں وہ کچھ ایسا ویسا نہ کرتے جس سے ہمارے رشتے بگڑ جائیں۔ ہم اس رشتے کو ختم نہیں کرنا چاہتے بابا۔ وہ زریاب خان کے قدموں پہ بیٹھتے ہوئے بولی تھی تو جیسے بدک کر اٹھے۔ ٹھیک ہے، تم نے جو کیا سو کیا، لیکن رشتے نبھانے کی بات مت کرنا، تمہارا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں۔ ٹھیک ہے، وہ تم سے ملنے آیا، تم سے بات کی اور تمہیں فریم میں اتار لیا، مگر سوچو جس شخص نے اتنے سالوں سے تمہیں ایسی اذیت دی اس کو ایسے کیسے معاف کر سکتی ہو؟ وہ آگے کیا نہیں کرے گا؟ زریاب خان غصے سے بولے، کچھ نہیں کرے گا بابا، وہ قصوروار ہم دونوں ہیں، بس اپنی انا میں ان سے کبھی محبت کا اظہار نہیں کر پائی۔ میں نے کہا کہ میں کیوں کروں، ایک لڑکی ہوں، میں نے ان کی کبھی بدگمانی اور غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ بابا بلکہ الٹا کہا، جیسا آپ سوچتے ہیں نا، ہاں ویسے ہی ہوں،
ہم دونوں نے اپنی انا میں اس رشتے کو خراب کیا ہے، اب ہم درست کرنا چاہتے ہیں، پلیز بابا۔ وہ امید بھری نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، اگر تم نے سوچ لیا تو چھوڑ دو اپنے بابا کو۔ زریاب خان نے کہا تو وہ غصے سے وہاں سے چلے گئے تھے۔ زینیہ بھی تیزی سے ان کے پیچھے لپ گئی۔ رافعہ نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگایا۔ دیکھیے نا، بابا ایسے ناراض ہو کر چلے گئے۔ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے بولی۔ رافعہ نے بمشکل اسے چپ کروایا۔ تم جاؤ بیٹا گھر، اس لاچار کی وجہ سے اپنے بابا کو ناراض مت کرو۔ وہ آہستہ سے بولی تو وہ لب کچلتے ہوئے سر جھکا گئی۔ پھر رافعہ اور عاظم خان کے فورس کرنے پر وہ وہاں سے چلی آئی، مگر دل وہیں کہیں چھوٹ گیا تھا۔ وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے یوں ہی کمرے میں خود کو بند کیے لیتی تھی۔ کچھ دیر کے بعد زریاب خان نے اسے لنچ کے لیے بلوایا تو اٹھ کر باہر آئی۔ بمشکل 2-3 نوالے کھانے کے بعد اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے کھانا تو ٹھیک سے کھاؤ، صبح ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ وہ محبت سے اسے ڈپٹتے ہوئے بولے، بابا بھوک نہیں ہے۔ وہ نم لہجے میں بولتی من بڑھ کے قدم کو ساتھ اپنے کمرے میں آ گئی۔ غزان کو ہوش آیا تو خود کو ہسپتال میں اس نے پایا۔ وہ جب کولڈ سٹوریج روم میں گیا، وہاں سے دوسرے راستے نکلنے ہی والا تھا، مگر راستہ بند تھا، اور کچھ دیر کے بعد زریاب خان کے جانے کا انتظار کرنے لگا، مگر وہ جانے سے پہلے کولڈ سٹوریج روم کا لاک کر گئے تھے۔ وہ کافی دیر وہاں پکارتا رہا، مگر کوئی نہیں آیا۔ پھر آہستہ آہستہ ٹھنڈک کی وجہ سے اسے اپنے سینے میں جگرن محسوس ہوئی، اور وہ ہوش و حواس سے بھگانا ہوتا وہیں دیوار کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اور جب اسے ہوش آئے تو وہ خود کو ہسپتال میں پا کر ارد گرد دیکھنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد باری باری سب لوگ اس سے ملنے آئے، مگر وہ نہیں آئی جو دشمن جان تھی۔ اس کی نگاہیں دروازے تک بار بار جا رہی تھی، مگر مایوس ہو کر واپس پلٹ گئی تھی۔ مما، وہ مسکان نہیں ہے؟ اس نے ٹوٹے پھرے بکھرے لہجے میں پوچھا تو نظریں چرا گئی۔ جو تم نے حرکتیں کر دی تھی نا، تمہارا خیال ہے کہ تمہارے ماموں سے یہاں رہنے دیتے؟ اس کی جگہ اگر میں بھی ہوتا اور میری بیٹی کے ساتھ اس طرح ہوتا تو میں بھی یہی کرتا، عاظم خان نے خشک لہجے میں کہا تو لب بھینج کر رہ گیا۔ اور پھر اس نے شام تک کا انتظار کیا، اس کی کال آئے گی، مگر اس نے کال تک نہ کی۔ وہ رات کو چھٹی لے کر گھر واپس آ گیا۔ اس جیسا مضبوط اعصاب کا مالک ہی تھا کہ اس قدر بڑے حادثے کے باوجود اتنی جلدی ریکور ہو گیا تھا، ورنہ کوئی اس کی اور جگہ ہوتا تو ابھی تک ہوش میں نہ آتا۔ پوری رات اس نے بے چینی سے گزاری تھی، کئی بار اسے کال کرنے کی کوشش کی، مگر اس کا نمبر مسلسل بند آ رہا تھا۔ اگلے دن رات کو اس سے ملنے گیا، مگر زریاب خان کے منع کرنے کے ڈر سے وہ گیٹ کی بجائے دیوار پھلانگ کر اندر آیا، اور پھر وہاں پائپ کے ذریعے چڑھتا ٹیرس سے اس کے کمرے میں پہنچا تو بیڈ پر اوندے منہ لیٹی تھی۔ وہ دھیرے سے چلتا اس کے پاس پہنچا، وہ اس کے ابشار کے مانند بکھرے سلکی بالوں میں انگلیاں چلاتے اس نے سر اٹھایا اور ایک چٹکی سے بیٹھتی اسے بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ پھر آہستہ سے اس کے چہرے پر جھکا اور اس کے رخسار پر شدت بڑا لمس چھوڑا۔ وہ جیسے ہوش میں آئی تھی اور اسے زور سے ہگ کرتی ہچکیوں سے رونے لگی۔ اسے خود میں بھینج کر پرسکون سا آنکھیں موند گیا۔ او مائی گاڈ، آپ ٹیرس کے راستے آئے ہیں؟ اگر چوٹ آ جاتی تو؟ وہ ہڑبڑا کر بولی۔ آتی تو آتی نا، اور میں تمہیں دیکھنا چاہتا تھا، اور میں جانتا ہوں کہ اگر میں سیدھے راستے آتا تو ماموں جان سے تصادم ہو جاتا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میں ان سے جھگڑا کر کے اس معاملے کو مزید خراب کروں، سو بس آ گیا تم سے ملنے۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولتا اس کے چہرے کے ہر نقش پر لب رکھتا چلا گیا۔ پھر سے پہلے کوئی جواب دیتی دروازہ نوک ہوا۔ او مائی گاڈ، مجھے لگتا ہے بابا ہوں گے۔ او گاڈ، کیا کروں؟ وہ ہڑبڑائی سی بولی، اور پھر اس کا ہاتھ تھام کر جلدی سے اسے واش روم میں دھکیلا اور دروازہ کھولا، اور باہر واقعی زریاب خان تھے۔ آپ کی ماما بتا رہی تھی کہ آپ نے ابھی بھی کھانا نہیں کھایا؟ وہ اندر داخل ہوتے ہوئے بولے تھے۔ وہ میں کھانے آئی رہی تھی۔ وہ کہنا کہ اسے واش روم کی جانب بھی دیکھ رہی تھی، جلدی سے بولی تو آئیے نا، جلدی کیجیے، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ زریاب خان نے کہا جی بابا آپ چلیے، میں ریفریش ہو کر آتی ہے۔ وہ تھوک نکلتے بولی میں یہی بیٹھا ہوں، آپ جلدی سے واش روم ہو آئیے۔ وہ کہتے ہوئے صوفے کی جانب بڑھ گئے تھے۔ وہ مرے مرے قدموں کے ساتھ واش روم میں داخل ہوئی اور دروازہ بند کرتے اس کی جانب دیکھنے لگی، جو کہ دبی دبی مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے پاس آتے اس نے جلدی سے شاور آن کیا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے دیوار سے لگاتا اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ اس سرخ آنکھوں کے ساتھ نگاہیں جھکا گئی، اس کی جھکی ہوئی لرزتی پلکوں کو دیکھتا گہرائی سے مسکرایا تھا، اور پھر وہ تھوڑی سی تھام کر اس کا چہرہ اونچا کیا۔ کیا بات ہے مسکان خان، اور شرما رہی ہے؟ اس کے کان کے پاس دھیما سا بولا تھا بابا انتظار کر رہے ہیں تو کرنے دو، انہوں نے جو مجھے انتظار کروایا نا اس کا کیا پتہ بھی ہے؟ ہوش میں آنے کے بعد تمہیں وہاں نہ پا کر میں کیسا فیل کر رہا تھا؟ وہ بولا تو لب کچلتے ہوئے سر جھکا گئی۔ غلطی ہماری ہی تو ہے،
ہم دونوں نے اس رشتے کو خراب کیا ہے. اگر آپ بابا فکر مند ہے تو وہ کچھ کہہ رہے ہیں تو میری وجہ سے ہی تو ہے کہ کہیں ان کی بیٹی خوشیوں سے محروم ہی نہ رہے. آپ اگر مجھ سے محبت کرتے ہیں تو چھپ کر کیوں آئے؟ اپنا مقدمہ میرے ڈیڈ کے سامنے رکھا کیوں نہیں؟ انہیں یقین دہانی کیوں نہیں کروائی کہ آپ ان کی بیٹی کو بہت خوش رکھیں گے؟ اگر وہ آپ کو کچھ کہہ دیتے تو آپ خود پر کنٹرول کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا میری خاطر نہیں کر سکتے؟ محبت کے لیے تو انسان کچھ بھی سہ جاتا ہے. تو اگر وہ کچھ کہیں گے تو آپ سہ کیوں نہیں سکتے؟ میں سچ کہوں گی میں آپ کو دیکھنے کے لیے بہت زیادہ بےتاب تھی، مگر مجھے کہیں نہ کہیں امید تھی کہ آپ آ کر بابا سے بات کریں گے. مگر آپ نے بات کرنے کے بجائے یوں آنا پسند کیا، اور میں اپنے بابا کا مان نہیں توڑ سکتی. میں کھانا کھانے جا رہی ہوں، آپ پلیز یہاں سے چلے جائیے، اور اب یہاں یوں مت آئیے گا. میں اپنے بابا سے بار بار جھوٹ نہیں بول سکتی. اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی تھی، اور غزان ساکت رہ گیا. پھر اسے یوں ہی چھوڑتے کپڑے چینج کر کے باہر نکل گئی. وہ کچھ دیر کے بعد تیزی سے وہاں سے نکلا اور ڈائننگ ہال کی جانب بڑھا. وہ جیسے اندر داخل ہوا تو وہاں بیٹھے زریاب خان نے اسے اسپاٹ چہرے سے دیکھا. آؤ کھانا کھاؤ. جس انداز میں وہ بولے وہ سمجھ چکا تھا، جس کا وہاں آنا نہیں معلوم پڑ چکا تھا. چپ چاپ وہ ان کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھ گیا. تمہیں کیا لگتا ہے کہ خانہ اس میں کیمرے نہیں لگے اور میں انجان ہوں؟ دیوار پھلانگ کر میرے ہی گھر میں داخل ہوئے اور پھڑکی کے ذریعے میری بیٹی کے کمرے میں پہنچ گئے. وہ اطمینان سے بولتے جا رہے تھے اور مسکان بے یقینی سے انہیں دیکھ رہی تھی. آپ کو پتا تھا پاپا؟ وہ جیسے شرم سے پانی ہوگی. کیوں اتنا بے خبر سمجھ رکھا ہے اپنے باپ کو؟ اپنی بیٹی کی آنکھوں کو نہیں پڑھ سکتا میں؟ جب میری بیٹی مجھ سے نگاہیں چرا کر بات کرتی ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دل میں سمجھتے کہ وہ کچھ غلط کر رہی ہے، اور اپنے باپ کو دھوکہ دے کے اپنے شوہر کو واش روم میں چھپا دیا. وہ اطمینان سے بولی، ماموں اس میں مسکان کا کوئی قصور نہیں ہے. وہ مجھ سے اس طرح نہیں ملنا چاہتی تھی، اور صرف میری وجہ سے اس نے مجھے واش روم میں چھپایا تھا، اور نہ آپ کو وہ دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی. وہ لب کچلتا ہوا بولا. زریاب خان نے ہنکارا بڑھتے ہوئے معنی خیز انداز پہ دیکھا. تم سمجھتے ہو کہ تم ایسی باتیں کرو گے اور میں امپریس ہو جاؤں گا؟ کل کو اگر تم نے پھر سے میری بیٹی کو دھوکہ دیا تو؟ اسے سرد نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولے تو اس نے ایک نظر فق چہرے سے انہیں دیکھا اور مسکان کی جانب دیکھا. زریاب خان کے قدموں میں بیٹھ گیا. میں مانتا ہوں ماموں میں نے بہت غلط کیا، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آج کے بعد کبھی بھی مسکان کو کوئی درد نہیں دوں گا. پلیز مجھے آخری موقع دیجیے. وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا تو مسکان نے بھی یقینی سے اس کی جانب دیکھا. وہ شخص جو اپنی انا کو سب کے آگے رکھتا تھا آج اس کی خاطر چکا ہوا تھا. اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے، ثابت کرو کہ تم میری بیٹی کو خوش رکھو گے. زریاب خان نے کہا، آپ جو کہو گے میں کرنے کو تیار ہوں. ایک بار سوچ لو، یہ نہ ہو کہ تم پھر مکر جاؤ. اس کی بات کے جواب میں بولے، نہیں مکروں گا، مجھے ہر حال میں اپنی محبت کو پانا ہے. وہ جلدی سے بولا تھا، ٹھیک ہے تمہیں اب سے 3 مہینے کے لیے اسی گھر میں رہنا ہوگا، مگر دماد بن کر اپنا کل سارا سامان لے کر آ جانا. زریاب خان کی بات پر اس نے یقینی سے انہیں دیکھا، پھر ایک نظر مسکان کی جانب جس کا رنگ سرد پڑ چکا تھا. بابا یہ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ گھبرائے ہوئی انداز میں بولی. مجھے منظور ہے مامو جان. وہ بولا تو مسکان کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئی. جب سے زریاب خان کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے ہو گئے، انہیں بھی معلوم تھا کہ وہ بچپن سے بہت انا پرست ہے، اور آج وہ جھک چکا تھا تو اس کا مطلب وہ سچا ہے. لیکن وہ پھر بھی اپنی بیٹی کے باپ ہونے کے ناطے ایک بار اس کا امتحان لینا چاہتے تھے. ٹھیک ہے اب تم کھانا کھاؤ اور گھر جا کر ماں باپ کو انفارم کر دینا اور پھر کل آ جانا. زریاب خان نے بولا تو اطمینان سے کھانا کھانے لگا، جبکہ مسکان کی حالت میں جیسے نوالے اٹک رہے تھے. پھر کھانا کھاتے ہی وہ اس سے باہر تک چھوڑنے آئی اور اس کا ہاتھ تھام کے اسے کشمین نگاہوں سے دیکھنے لگی. آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تمہارے لیے میری جان بھی حاضر ہے. میں جانتا ہوں کہ تم سوچ رہی ہو کہ مجھ جیسا انا پرست ایسا کیسے کر سکتا ہے. تم بالکل صحیح سوچ رہی. میں جانتا ہوں میں نے یہ سب کیا، لیکن بہت سوچ سمجھ کے کیا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اپنی انا کو میں بیچ میں نہیں لانا چاہیے، کیونکہ محبت میں انا پرستی ہماری محبت کی دشمن بن جاتی ہے اور ہم محبت کھو سکتے ہیں، اور تمہیں کھونا نہیں میں چاہتا. اور بس کچھ مہینوں کی تو بات ہے، اور ویسے بھی داماد کیا اور بیٹا کیا کہ ایک لڑکی اگر ساری عمر اپنے والدین کو چھوڑ کر اپنے شوہر کے گھر رہ سکتی ہے تو ایک شوہر کچھ عرصے کے لیے اپنی بیوی کی محبت کی خاطر اس کے والدین کو اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے نہیں رہ سکتا. جب میں ان کا داماد نہ ہوتا، صرف بانجا ہوتا،
تو اگر تب رہنے پر کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا تھا تو میرے خیال سے اب بھی نہیں ہونا چاہیے، اور میں ماموں کے تمام خدشات کو دور کرنا چاہتا، اور یہ مجھ پر فرض ہے۔ غلطیاں میں نے کی ہیں اور ان کو سدھاروں گا بھی میں، اور تم میرے ساتھ دو گی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے ہوں امید بھرے لہجے میں بولا تھا تو اس کی سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ارے کیا ہو گیا؟ اس کے رونے پر ہڑبڑا سا گیا۔ سوری، مجھے اپنی انا کو بہت پہلے ہی توڑ دینا چاہیے تھا، مگر نہ جانے کیوں مجھے اتنا غصہ آ گیا تھا۔ سب کچھ ہاتھ سے ریت کی مانند پھسلتا چلا گیا۔ بس اب بہت ہو گیا، ہم آئندہ بھی اس انا کو کبھی اپنی محبت کے بیچ نہیں لائیں گے۔ اس کے اتنے پاس ہو کر بولی تھی کہ اس کی سانسوں کی مہک اوف سے وہ مدہوش ہو رہا تھا۔ پھر وہ اس کے لبوں کو دسترس میں لیتا اسے مزید قریب کر گیا۔ وہ دونوں لان میں کھلے چاند کے نیچے اپنی محبت کی تجدید کر رہے تھے، اور دونوں جانتے تھے کہ اپنی انا کو پسے پشت ڈال کر بہت جلد اپنی محبت کا سب کو یقین دلا دیں گے۔ 6 ماہ بعد آج سامنے موجود خان ہاؤس اور رانا ولا میں خوشیوں کا سما تھا۔ کچھ عرصے پہلے ہی وہ سامنے والا گھر خریدا گیا تھا جہاں پر زریاب خان اور زینیہ شفٹ ہو چکے تھے۔ غزان نے اپنی محبت سے سب کے دل جیت لیے تھے۔ غزان اور مسکان کی آج شادی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ان کا تجدید نکاح تھا اور پھر روستی تھی۔ وہ خان ہاؤس سے رخصت ہو کر رانا ہاؤس آ چکی تھی۔ کچھ رسومات کے بعد اسے غزان رانا کے کمرے میں پہنچا دیا گیا اور دھڑکتے دل سے گھونگھٹ نکالے غزان کی منتظر بیٹھی تھی، اور کچھ ہی دیر میں وہ اندر داخل ہوا اور وہ اس کے پہلو میں بیٹھتا اس کا گھونگھٹ ہٹانے لگا تو جلدی سے اس کا ہاتھ پیچھے کرتی اپنی ہتھیلی پھیلا گئی۔ جلدی سے پہلے میرے منہ دکھائی دیجیے، پھر اس کے بعد گھونگھٹ ہٹائیے گا، وہ کھنکتے ہوئے لہجے میں بولی۔ او شٹ، مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، وہ بولا تو مسکان نے گھونگھٹ الٹتے اسے بیکنی سے دیکھا۔ خزان، کیسے کر سکتے ہیں آپ ایسا؟ میرے لیے گفٹ تک نہیں لیا آپ نے؟ وہ سب نے بڑے لہجے میں بولی تو دبی دبی مسکراہٹ سے اس کا سجا سورا روپ دیکھتا اپنی پاکٹ سے ایک مخملی کیس نکالتا اسے کھول کر اس کے سامنے کر گیا۔ وہ ایک ڈائمنڈ بریسلیٹ تھا جس پر ان کا کپل نیم نقش تھا۔ واو، اٹس سو امیزنگ، وہ چہک کر بولی تو اس کی گوری کلائی میں اس کے سجاتا اپنے حصار میں لیتا اسے اپنی شدتیں برسانے لگا۔ وہ دونوں کے ملن پر باہر چاند بھی شرما کر بدلیوں میں چھپ گیا تھا اور بر وقت فیصلہ کر چکے تھے۔ اس نے اس کی محبت کو پایا تکمیل تک پہنچا دیا تھا۔ محبت میں انا نہیں ہوتی، کیونکہ انا اور محبت کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ جو انا کو مار دیتا ہے وہ محبت پا لیتا ہے، جو انا کو بلند رکھتا ہے وہ سارے رشتے ہار جاتا ہے۔